بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار کیا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، تو اقبال کی شاعری ہی ذریعہ بنی مسلمانوں کے بیدار ہونے کی، اور ان میں ایک امید، ایک امنگ بیدار ہوئی علیحدہ مملکت بنانے کی۔ اقبال نے ہی علیحدہ مملکت کا خواب دیکھا اور اسے بیان کیا۔ کئی تصانیف لکھیں شاعری کی اقبال نے۔ ایک نظم شکوہ اور اس کے جواب میں اقبال نے جواب شکوہ لکھی، یہ دونوں بہت مشہور ہوئیں۔ جب نظم شکوہ لکھی تو اس وقت کے علماء نے فتویٰ لگا دیا اقبال پر کہ اقبال تو کافر ہو گیا۔ پھر اقبال نے جواب شکوہ لکھا۔ جب جواب شکوہ لکھا تو سارے مطمئن ہو گئے اور وہ فتویٰ ختم ہو گیا۔ آج کے اس دور میں آج کے علماء، کسی بھی مسلک کے علماء ہیں، ان کی تقریر اقبال کے شعر، جب تک وہ اقبال کے اشعار کا تڑکا نہ لگائیں اپنی تقریر میں، تو ان کی تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو ان کی نظم شکوہ میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے ہے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے، اقبال اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیاں زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی،
شان آنکھوں میں نہ جتتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زور و مال جہاں پر مرتی، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے اکھاڑا خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یتاں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میے توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ کوہوں میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ بھرپور شکوہ کیا اقبال نے اللہ تعالیٰ سے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔
کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، زہر دشت ہو سیلی زدہ موج سیراب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔